الله أكبر الله أكبر لا لا إله إله إلا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم عید قربان عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید ادا کرنے کے لیے تمام حاضرین مبارکباد مختصر حنفی مذہب میں صاحب استطاعت صاحب طاقت صاحب یسار شرعی غنی پر قربانی واجب ہے، لیکن یہ فقط حنفیوں کا مذہب ہے۔ جمہور اماموں کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے استاد جی، واہ جی واہ۔ حنفی مذہب میں غنی بندہ جس کو شریعت میں مالدار کہا جاتا ہے، غنی کہا جاتا ہے، شرعی غنی اس پر قربانی واجب ہے۔ حنفی مذہب امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، ان کو کہا جاتا ہے جمہور فقہا۔ جمہور فقہا جو ہیں کے مذہب میں قربانی واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس بات کے اس اختلاف کے بیان کرنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ عوام کو مسائل بتاتے وقت اختلافات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، عوام کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ تین اماموں کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔ حنفی مذہب میں ہی واجب ہے بس۔ اب یہ سنت مؤکدہ یہ جمہور کے نزدیک ہے، اس کو ادا کرنے میں لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی داڑھی شریف رکھنا، اس کی بات کریں تو کہتے ہیں سنت یہ ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، داڑھی سے جان چھڑا لی جاتی ہے، محض سنت ہے۔ لیکن جو جمہور اماموں کے نزدیک سنت ہے، اس کے ادا کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگایا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں؟ تو یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا پاک کا حکم سمجھ کر نہیں ہے، جی صرف جی رواج جی جی، بے شک بے شک بے شک، اور کھانے پینے کا۔ بالکل بے شک بے شک استاد جی۔ وہی قوم ہے نا روزانہ کسی ہوٹل پر گوشت کھا رہی ہوتی ہے، ہاں
کیا بات کیونکہ گوشت کھانے کا عاشق ہے یہ بڑوا، اس وجہ سے اس کو یہ سنت یاد رہتی ہے، ورنہ تو اس کو فرائض یاد نہیں، وہ کرائے بھی صحیح تو سننا بھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی بندہ فرض خدا کے اس کو یاد کرائے کہ یار یہ دیکھو فرض ہے خدا کا، سننا بھی گوارا نہیں۔ لیکن یہ موقع سنت جو ہے یہ اگر ہزار بندہ اس کو بلوانا چاہے کہ یار ہوگا یا کیا ہے سنت ہے، لیکن یہ نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ یہ خدا کا دین سمجھ کر بھی کیا جاتا ہے، صرف یا رواج اور یا پیٹ پوجا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے استاد جی، کیا بات ہے۔ دوستو قربانی کا ایک مسئلہ بیان ہو، کیا حنفی مذہب میں غنی پر واجب، ہر ایک پر نہیں، کیا بات، صاحب استطاعت پر واجب، صاحب طاقت پر واجب، صاحب یسار پر واجب، صاحب غنا پر واجب، کمزور پر، ماڑے پر، تنگ دست پر واجب نہیں۔ جن کے نزدیک سنت موقع ہے ان کے نزدیک مالدار پر، دوسرے فرد کے لیے سنت موقع بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اچھا اب وضاحت کریں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، صاحب استطاعت ہے، غنی ہے، صاحب یسار ہے، وہ کون ہے؟ کتنا مال ہو تو بندہ شریعت فقہ میں، شریعت میں مالدار غنی قرار پاتا ہے، پھر اس پر کچھ واجبات آ جاتے ہیں اور وہ شریعت میں مالدار ہونے کی وجہ سے جو شرعی دوسروں کے مال کے اندر حصے ہوتے ہیں وہ حصہ نہیں حاصل کر سکتے، زکوٰۃ کا حق لینے کا حق، فطرانہ لینے کا حق، کتنا مال ہو جس کی وجہ سے بندہ زکوٰۃ لینے کا حق نہیں، اس پر زکوٰۃ لینا حرام، فطرانہ لینا حرام، قربانی کرنا واجب، فطرانہ دینا اس کا واجب، زکوٰۃ لینا اس پر کتنا مال ہونا چاہیے۔ 52.5 تولے چاندی، کتنا؟ 52.5 چاندی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کا وزن مقدار کیوں بتایا جاتا ہے؟ پیسے کیوں نہیں بتائے جاتے؟ ہمارے فقہا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ چیزوں کی چیز ہے، وہ چڑھتی اور کم ہوتی رہتی، چڑھتی اترتی رہتی، گھٹتی بڑھتی رہتی۔ تو ہمارے فقہا جو ہیں وہ بہت علم والے لوگ، انہوں نے فرمایا 52.5 تولے چاندی۔ اب جس دور میں جس وقت میں جس زمانے میں جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں، اس زمانے اور علاقے میں اس وقت میں اس دور میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہو آپ نے وہ معلوم کر لی،
اس کو سامنے رکھ 52.5 تولے چاندی. مثلاً مثال اگر چاندی 2000 روپے تولا ہو، کتنا؟ تو 52 تولے 1,04,000 کتنا قیمت بن جائے گا؟ 1,05,000 52.5 تولے کا 1,05,000. اب سمجھ آ گیا. بے شک. فرض کرو اس وقت چاندی کی قیمت 2000 روپے تولا ہے، تو اس کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے 1,05,000 روپے ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس گھریلو ضرورتوں سے حاجتوں سے زیادہ اصلی حاجت گھریلو اصلی یہ دو لفظ بولے گئے. اصلی گھریلو اصلی جو حاجتیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ کوئی گھر کا ساز و سامان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی زمین پڑی ایسا شخص شریعت میں غنی شمار ہوتا ہے، مالدار شمار ہوتا ہے. جس کے پاس 1,05,000 مالیت کا مال گھر میں اصلی ضرورتوں سے زیادہ پڑا ہو، کوئی جانور دکان میں پڑا ہو، زمین ہے، کرایہ کا مکان، ایسا شخص شریعت میں غنی شمار ہوتا ہے، مالدار بنتا ہے. اب بات فقہاء نے فرمایا اصلی ضرورتوں سے ایک تو ضرورت ہوگی، دوسرا اصلی ہوگی. اس کا مطلب ہے کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو بندہ بہت بنا لینا ہے، اصلی نہیں ہوتی، فضول ہے، ضرورت نہیں ہوتی. لہذا اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں، ہمارے فقہاء کرام نے کہا اصلی ضرورت کا کپڑا کتنا ہو، وہ لکھا ہے ایک سردی کا جوڑا، ایک گرمی کا جوڑا، ایک جمعہ عید اور شادی کا جوڑا. 3 جوڑے، 3 جوڑے اصلی ضرورت. اس سے زیادہ اگر جوڑے ہیں ان کی قیمت دیکھیں. اگر 1,05,000 کو پہنچتی ہے تو یہ حضرت مالدار چاہے سائیکل کرنا ہے. آج کل تو مالدار کا معیار، غنی ہونے کا معیار یورپی اور فرعونی اور قارونی ہے. مالدار اس کو سمجھا جاتا ہے جو اربوں روپے کروڑوں کا مالک. نیچے سب غریب شمار ہوتا ہے. یہ فرعونوں اور قارونوں کا معیار ہے، نبیوں کا معیار یہ ہے. علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منتری وہ شخص مالدار ہو جس کے 3 جوڑوں سے زیادہ کپڑے ہوں اور 1,05,000 قیمت ہو، یعنی اس وقت کی مالیت کے لحاظ سے پہنچ جائے.
مالدار ہو جائے، مالدار ہو جائے۔ برتن پڑے ہوئے، ایک وہ برتن ہے کہ جو انسان کی اپنی روزانہ گھریلو استعمالات میں آتے ہیں، کھانے پینے کی پکانے کی۔ ایک وہ ہیں مہمان آ گیا اس کے، ایک وہ ہیں جو شو بازی کے لیے رکھے، گھر کو سجانے کے لیے رکھے۔ اگر ان برتنوں کی قیمت 1,05,000 روپئے کو پہنچتی ہے تو یہ حضرت غنی نہیں، یہ صدقے لینے اور زکوٰۃ لینے اور فطرانے لینے کا کوئی حقدار نہیں۔ بے شک حرام ہے اس پر، اس پر خود قربانی واجب ہو جائے، اس پر خود فطرانہ واجب ہو جائے، اس پر زکوٰۃ وغیرہ یہ لینا حرام، یہ لینا سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح گھر کی دیگر چیزیں استعمال، چارپائیاں، بڑے بڑے حسین اور جمیل چارپائیاں شادی، بڑے بڑے ڈیزائن کے ساتھ بنوا کر لوگ 50,000 کی ایک چارپائی، تو چارپائیاں اکٹھی ہو گئی تو حضرت کو مالدار لوگوں کو منہ چھپا کر کے دکھاتا رہے کہ میں غریب بندہ ہوں، مارا ہوں، تو خدا اس پر ناراض ہوگا، تمہیں شرم نہیں ہے، میں نے تجھے غنی بنایا ہے، کیوں خود کو غریب ظاہر کرتا؟ اسی طرح جو ضرورت کے ہیں وہ ضرورت کے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ استعمال سے لوگوں کے سامنے فخر اور تکبر اور شو بازی کے لیے رکھتے ہیں، وہ بندہ غنی بن جائے گا اگر 1,05,000 کی سمجھ آ رہی ہے؟ دکان میں سامان پڑا ہے 1,05,000 کی قیمت، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ماحول میں ہمیں اپنی طرف کھینچ کر جو غریب بنا دیا، یہ اس ماحول کی نحوست ہے۔ اسلام نے جو ہمیں ایک درجہ تک، یہ جو درجہ میں نے بتایا، اس درجے تک اسلام نے جب ہمیں غنی بنایا ہے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا اس قوم کا کہ یہ اپنے آپ کو مانگت اور فقیر بنا۔ او بھائیو، اگلی بات آلات حرفہ، آلات کسب، کمانے کے آلات جو ہے نا، وہ چاہے جتنے مہنگے ہو، وہ ضرورت اصلی میں لیکن اتنا ہوگا، بات سمجھنا، ایک ہے
تھوڑا اس کو مزید رکھو. پرانے زمانے کی مثال دے کر پھر نئے زمانے کا. پرانے زمانے میں کسی شخص کے پاس ایک گھوڑا سواری ایک گھوڑا جہاد ہوتا تھا تو ضرورت اس سے اوپر اگر گھوڑا ہے تو وہ بندہ کنیش. اسی طرح ہل چلانے کے آلات پہلے بیل ہو گئے. آج ٹریکٹر کھیتی باڑی کے آلات یہ آلات ضرورت ہے. تو اگر کسی کے پاس یہ آلات تو یہ آلات کی وجہ زکوٰۃ لینے کا حقدار تو نہیں بنے گا لیکن اس پر فطرانہ قربانی یہ بھی واجب نہیں رہی کیونکہ آلات جو ہیں جو ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. پنکھے ہیں، ہوا گھر میں ضرورت ہے. کسی کی ضرورت اصلی اے سی ہے، بیمار ہے، وہ اس کی ضرورت ہے. اب کس کی طرف سے واجب ہے قربانی؟ اپنی طرف سے واجب ہے، بچوں کی طرف سے واجب ہے، بیوی کی طرف سے واجب ہے، فطرانہ واجب ہوتا ہے بچوں کی طرف سے. بچے کا اپنا مال پڑا ہوا ہے، پھر بھی والد اس کی طرف سے اس کا مال اٹھا کر قربانی اٹھا کر مسافر پر قربانی نہیں. مسافر حج پہ جا رہا ہے، قربانی نہیں. کون سا جانور قربانی؟ یہ بات آ جاتی ہے جی قربانی جانور میں عیب ہو تو نہیں. اب عیب کا کیا کلیہ ہے؟ عیب کا ایک کلیہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو عیب معلوم کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی. ایسا عیب اور نقص جس سے جو تاجر لوگ ہیں، وپاریوں کی نظر میں قیمت جانور کی کم ہو جائے، جس عیب سے وپاریوں کی نظر میں سوق تاجری تاجروں کی بازار میں قیمت کم ہو جائے، وہ عیب ہے. چاہے وہ سینگ میں ہو، چاہے دم میں ہو، چاہے ٹانگ میں ہو، یہ ہمارے فقہا نے کلیہ لکھا. سمجھ آ گئی کہ خسی جانور یہ عیب نہیں. کیوں؟
کھسی جو ہے وہ الٹا قربانی کے موقع پر زیادہ قیمت مانا ہے، کیونکہ اسلام میں کھسی قربانی کرنا کی فضیلت زیادہ ہے، آنر کی بجائے۔ سمجھ آ گئی کیا وقت ہو رہا ہے؟ میرا وقت ہو رہا ہے 8:45۔ میں تو پورے 7 بجے یہاں پہنچ گیا، آپ دوستوں کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو 15 منٹ اوپر ہوا، خالد صاحب تشریف۔ اللہ قربانی کے مسائل جو ہے نا یہاں اللہ پاک اطمینان اور تسلی سے بیٹھنے کی توفیق بخشے، تو ایک میں رسالہ ترتیب دوں گا جس کے اندر مسائل تنقیح شدہ یعنی انتہائی صحیح صاف نچوڑ کر وہ لکھوں گا۔ یہاں اس موقع پر بیان نہیں سارے ہوتے ہیں، لیکن جن کو بیان کرنا ضروری ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھ سے وہ بیان نہیں صحیح پائے، تو میں انشاءاللہ رسالے کی شکل میں آپ کو پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ آپ یوں سمجھیں گے کہ ہمارے جیب میں چھوٹا مفتی آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات استاد جی۔ ہاں یہ موبائل جو ہے، موبائل ہو گیا، ٹی وی ہو گیا وغیرہ، یہ کئی بار بتا چکا ہوں، یہ حاجت اصلی میں نہیں آتے تو موبائل اگر آئے گا نا، بات سمجھنا، جی موبائل جو ٹچ موبائل ہے، ایک یہ کاروباری لوگ ان کی ضرورت ہے، یہ آپ آج کل جو کاروبار کرتا ہے وہ ٹچ نہ رکھے تو پھر سمجھو اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو چھوٹا موٹا ہوتا ہے نا، اب ریڑھی لگانے والے کے ٹچ موبائل کے ساتھ نکال اس نے کون سے آرڈر لینے ہیں بھائی، یہاں ٹچ موبائل رکھنے میں تو بندہ شوقین ہے نا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ٹچ موبائل اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ ایک درمیانی سطح تک ہے۔ اب جو لاکھوں روپے کے رکھتے ہیں وہ حاجت اصلی میں نہیں جاتے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ مزید غور اور تأمل فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ان چیزوں کو ضبط تاریخ